والا کامیاب ہے نہ حسن والا کامیاب ہے۔ کامیاب کون ہے؟ آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، محمد کے فرمان سے پوچھتے ہیں، کون ہے کامیاب؟ اللہ کا قرآن آواز دے رہا ہے، قد افلاح، پکی بات ہے کامیاب ہو گیا۔ یا اللہ کون کامیاب ہوا؟ فرمایا من تزکا، جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا، جس کا دل پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری نظر میں وہ کامیاب انسان ہے۔ نمازیں پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، حج کرتے رہو، زکاتیں دیتے رہو، کیا منافق نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ کیا منافق روزے نہیں رکھتے تھے؟ وہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ کیوں؟ دل پاک نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو کامیاب ہو جائیں تو پھر پہلے دل کو پاک کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بھی فرمایا جبین پہ داغ سجدہ، ذرا دل بھی دیکھ ظالم، جو جگہ تھی روشنی کی وہاں روشنی نہیں ہے۔ تیرا دل ہی روشن نہیں ہے تو تیرے ماتھے پہ اگر سجدوں کے داغ پڑ جائیں، اللہ نے ان داغوں کا کرنا کیا ہے؟ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، قد افلح من تزکا، اپنے من کو پاک کر لو، اپنے دل کو پاک کر لو۔ اور آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَذَاكَ رَسْمَ رَبِّهِ، فرمایا دوسرا کامیاب وہ ہے جو ہر وقت اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا ہے، اپنے اللہ کو بلاتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے۔ اور یہ وقت ہے آج ہم زمین کے اوپر ہیں۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے الفاظ خدا کے ہوں، زبان مصطفیٰ کی ہو۔ حضور کی زبان سے اللہ کلام کر رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے لوگو، اے کائنات والو، تم مجھے زمین کے اوپر رہ کے یاد کرو، اذکرکم فی بطن الارض، جب تم زمین کے اندر آ جاؤ گے میں خدا تب تمہیں یاد فرماؤں گا۔ زمین کے اوپر رہ کے تم مجھے یاد کرو، اور زمین میں جب تم آ جاؤ گے میں خدا تمہیں نہیں بھلاؤں گا، ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ تم مجھے گناہوں کی معافی مانگ کے یاد کرو، میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں یاد فرماؤں گا۔ تم مجھے یاد کرو تو صحیح، میں اللہ تم سے بڑھ کے تمہیں یاد کروں گا۔ تم زمین کے اوپر بیٹھ کے یاد کرو، اپنی مجلس میں، اپنے لوگوں میں فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا چرچا فرماؤں گا، فرشتوں میں بیٹھ کے تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ ہے کامیابی کا معیار جو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ ایک اور مقام ہے جہاں اللہ نے بتایا کہ کامیاب ہونا چاہتے ہو کیا کرو، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو پھر ایسے زندگی گزارو جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری، جیسے میرا نبی زندگی گزار کے چلا گیا، ایسے زندگی گزارو۔ اگر ہم حضور کی زندگی کے علاوہ کہیں اور کامیابی تلاش کر رہے ہیں تو ہم غلطی پہ ہیں۔ میرے بھائی زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، قرآن کی ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کامیابی چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اپنی زندگی ایسی بنا لو جیسے میرے نبی نے زندگی گزاری ہے۔ تم اگر اپنی زندگی ویسی بنا لو گے، کامیابیاں دینا میں خدا کا کام ہے، تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تم قبر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور نے کیسے زندگی گزاری؟ ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 63 سالہ زندگی کو بیان فرما دیا۔ ایک حدیث ہے 63 سالہ حضور کی زندگی ہے۔ ظاہر ہے ہم حضور کی ساری سیرت کا مطالعہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، بڑا ذخیرہ احادیث بہت زیادہ ہے، ہر بندہ تو بیٹھ کے ورق گردانی نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث ایسی ہے جس میں حضور نے اپنی ساری زندگی کو بیان کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا میں وہ حدیث تلاوت کروں؟ سبحان اللہ۔ اور سنیں اس حدیث کو کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا ہے، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے نبی نے کیسے زندگی گزاری اور ہم کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، آپ کی زندگی کا نچوڑ کیا ہے۔ حضور نے
اپنی 63 سالہ زندگی کا نچوڑ 7 لائنوں میں بیان فرما دیا۔ جیسے پڑھے لکھے دانا لوگ کہتے ہیں نا کہ اقبال، علامہ اقبال کے کلام کو اگر نچوڑا جائے، اس کا رس نکالا جائے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ ایسے اگر حضور کی ساری زندگی کا خلاصہ دیکھنا ہو، یہ ایک حدیث ہے۔ حضرت علی نے سوال کیا کرم اللہ وجہہ الکریم، اور راوی بھی کوئی عام نہیں ہے، جس کے بارے میں کہا لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیری جان میں محمد کی جان۔ راوی بھی کوئی عام نہیں، جن کے بارے میں حضور نے کہا یا علی جو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے، آخرت میں بھی مصطفیٰ کا بھائی ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں وہ جی میرا بھائی چیئرمین ہے، ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وزیر ہے، مشیر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ رب کعبہ کی عزت کی قسم قیامت تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا بھائی نبیوں کا سلطان ہے۔ یہ مولا علی کا اعزاز ہے۔ انہوں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، نچوڑ بتا دیں۔ حضور نے بیان فرمایا میں چاہتا ہوں کہ جو لفظ آپ کے اور میرے نبی کے لبوں کو چوم کے نکلے ہیں وہی لفظ آپ کے سامنے پڑھیں۔ حضور نے فرمایا المعرفۃ راس مالی والعقل اصل دینی والحب اساسی والشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی والثقۃ کنزی والحزن رفیقی والعلم صلاحی والصبر ردائی والعجز فخری والزہد حرفتی والیقین قوتی والطاعت حسبی والصدق شفیعی قرۃ عینی فی الصلاۃ وفی حدیث آخر وثمرۃ فؤادی فی ذکرہ وغمی لأجل امتی وشوقی الی ربی۔ یہ حضور کی زندگی ہے۔ فرمایا سن المعرفۃ راس مالی، علی یاد کر میری امت کو بتا دینا۔ اب دیکھیے کہ ہماری زندگی، ہر بندہ اپنی زندگی سامنے رکھے اور نبی کی زندگی سنے۔ فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی میں اللہ کی معرفت کو کمایا ہے۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان، یہ میری اصل دولت ہے، یہ میرا ورثہ ہے۔ اللہ نے مجھے اپنی پہچان عطا فرما دی۔ تو یار جسے اللہ اپنا آپ دے دے، بتائے اس سے کیا چھپ گیا ہے؟ اللہ نے کیا اس سے بچا کے رکھا جسے اللہ نے اپنا آپ دے دیا؟ سلطان تھا نا محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس نے اپنے دربار میں ایک دن اعلان کر دیا وہ بھائی جس وزیر کے ہاتھ جو آ جائے لے لے، جو خزانہ جس کے ہاتھ میں آئے وہ لے سکتا ہے۔ سارے وزراء دوڑے، کسی کے ہاتھ میں چاندی آئی، کسی کے ہاتھ میں سونا آیا، کسی کے ہاتھ میں اشرفیاں آئیں، کسی کو ہیرے ملے، کسی کو جواہرات ملے، کسی کو کچھ ملا۔ ایاز بھی ایک وزیر تھا، اٹھا اور سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا ایاز سارے وزیر کوئی سونا لے رہا ہے، کوئی چاندی، کوئی ہیرے، کوئی جواہرات، ہر کوئی مال لینے میں مصروف ہے، اور تو ہے کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، تجھے کیا چاہیے؟ ایاز نے کہا بادشاہ انہیں سونا چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے، انہیں دولت چاہیے، مجھے بادشاہ چاہیے، بس بادشاہ کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تیرے کس کام کا؟ اوے خدا کے بندے خزانہ لے، میں تیرے کس کام کا؟ اب سنیے ایاز کا جواب۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ تو کملے ہیں، پاگل ہیں، انہیں تو پتہ ہی کوئی نہیں، اور جس کا بادشاہ ہو جائے گا خزانہ بھی اسی کا ہو جائے گا۔ وہ جس کا بادشاہ ہو جائے خزانہ تو خود بخود اس کا ہو جائے گا، انہیں تو خبر ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا المعرفۃ راس مالی، میری اصل دولت اللہ کی پہچان ہے، جسے اللہ اپنا آپ دے دے کائنات میں کچھ چھپاتا نہیں۔ اس حدیث کا دوسرا جملہ سنیں، والعقل اصل دینی، حضور نے فرمایا کہ میرے دین کی جو اصل ہے وہ میری عقل ہے۔ جہاں پہ اس کائنات کے سائنسدانوں کی عقلیں جواب دے جاتی ہیں، اس سے کہیں آگے مصطفیٰ کی عقل کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج دیکھو نا یار، 1450 سال گزرنے کے بعد، 1450 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد سائنسدان اربوں خربوں روپے خرچ کر کے جس نتیجے پہ پہنچتے ہیں، وہاں آپ کے اور میرے نبی کی سنت موجود ہوتی ہے، وہاں حضور کی سنت سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ والعقل اصل دینی، فرمایا یہ میرے دین کی اصل ہے، میری عقل۔
اور اس حدیث کا تیسرا جملہ سنیں اور ہر بندہ اپنی اصلاح کرے۔ فرمایا والحب اساسی، اللہ نے مجھے محبت سے بنایا ہے، نفرت سے نہیں بنایا۔ میں محبت کرتا ہوں، نفرت نہیں کرتا۔ اگر حضور کی محبت کا اندازہ کرنا ہے تو چلو ذرا وادی طائف میں کہ حضور نے محبت کی انتہا کر دی۔ جب طائف والوں نے پتھر مارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شدت درد سے کرب سے بیٹھتے تو اوباش جوان پھر آپ کو کندھوں سے پکڑ کے کھڑا کر دیتے، پھر آپ کے پاؤں پہ سنگزری کرتے، حضور پھر بیٹھتے، وہ پھر اٹھاتے، پھر پتھر مارتے۔ اتنا ظلم کیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حضور اگر آپ حکم دیں اس قوم کے اوپر پہاڑ گرا دوں؟ فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا۔ بارش کا فرشتہ آ گیا، حضور اگر آپ حکم دیں اتنی بارش برسے اس قوم کے اوپر سیلاب آ جائے، یہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، فرمایا اللہ نے مجھے اس لیے تو نہیں بھیجا۔ ہوا کا فرشتہ آیا، اگر آپ حکم دیں طوفان چلا دو یہ قوم تباہ ہو جائے، فرمایا بھائی اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا۔ جبریل آئے، حضور اگر آپ حکم کریں اس بستی کو اٹھا لوں آسمان پہ لے جاؤ اور پھر نیچے پلٹ دوں، آپ حکم تو ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جبریل اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا۔ اب وہاں کھڑے ہو کے آپ کے اور میرے نبی نے دعا کی، کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اگر یہ مجھے جانتے تو مجھے پتھر نہ مارتے، پھولوں کے ساتھ میرا استقبال کرتے۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی۔ پورے زمانے میں جس دروازے سے شرافت کا لنگر تقسیم ہوتا ہے وہ آپ کے اور میرے نبی کا دروازہ ہے۔ اب دیکھیں نا حضور نے کتنی محبتیں کی۔ آج ہماری زندگی کیا ہے؟ بھائی بھائی سے کلام نہیں کرتا، باپ بیٹے سے کلام نہیں کرتا، بیٹی ماں سے کلام نہیں کرتی، ہمسایہ ہمسائے سے کلام نہیں کرتا۔ ہم نے عداوتیں نفرتیں پال رکھی ہیں، انائیں پال رکھی ہیں۔ میرا نبی دشمنوں کے بارے میں، پتھر مارنے والوں کے بارے میں کہہ رہا ہے یا اللہ اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس قوم کی جفا کو نہ دے، میں محمد کی وفا کو دے، اس قوم کو معاف کر دے۔ والحب اساسی، یہ آپ کے اور میرے نبی کی زندگی ہے۔ وشوق مرکبی وذکر اللہ انیسی، کا شوق میری سواری ہے، اللہ کے ذکر سے میں انس لیتا ہوں۔ جب بھی میری طبیعت میں کوئی ملال آ جائے، غم آ جائے، پریشانی آ جائے، اللہ کا ذکر کرتا ہوں، میرا وہ غم دور ہو جاتا ہے۔ آخر اللہ کا نام ہے، اللہ کے نام میں کتنی تاثیر ہوگی۔ آج ہمیں ماں کا نام لیتے ہوئے ہمارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، باپ کا نام لے منہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ جب ماں اور باپ کے نام میں اتنی تاثیر ہے، سوچو ذرا اللہ کے نام میں کیسی تاثیر ہے۔ وَالثِّقَةُ كَنْزِي، یہ حضور کی زندگی ہے۔ کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرنا یہ میرا خزانہ ہے، میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں۔ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے قرآن میں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ جو اللہ سے پہ بھروسہ کرتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے پیار فرماتا ہے، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور سنیں اس حدیث کا آگے والا جملہ، وَالْعَجْزُ فَخْرِي، سبحان اللہ کے ہو بس آخری جملہ، اس کے بعد میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں فخر کے ساتھ عاجزی کرتا ہوں۔ لوگ تکبر کر کے فخر محسوس کرتے ہیں، میرا نبی عاجزی کر کے فخر محسوس کرتا ہے۔ اور کائنات میں جتنا بڑا عہدہ میرے نبی کا ہے اتنا بڑا عہدہ کسی دوسرے کا نہیں۔ آج لوگوں کو چھوٹے سے چھوٹا عہدہ مل جائے وہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا، کسی غریب بندے کے ساتھ سلام لینا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ او جی میں اتنا بڑا عہدہ، میں کہا تیرے کو نبی تو بھی بڑا عہدہ ہے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ میں فخر سے عاجزی کرتا ہوں، اور نبی کا عہدہ کیا ہے؟ خود بیان کیا، انا سید المرسلین ولا فخر، کہا میں کوئی عام نہیں، اللہ نے سارے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے حضور کے بعد کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ میں رسولوں کا سردار ہوں؟ پتہ چلا جتنا بڑا عہدہ میرے نبی کا ہے اتنا بڑا عہدہ کسی اور کا نہیں ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں کہ میں فخر سے عاجزی کرتا ہوں۔ اے انسان نہ کر اتنا میں اتنے جذبات میں رہ، نہ حد سے بڑھ دائرہ ذات میں رہ، ایک ناپاک قطرہ نسب ہے تیرا، یہی تیری اوقات ہے، اپنی اوقات میں رہ۔
آج حضور کے ساتھ وفا کر جاؤ، نبی کی زندگی پہ عمل کر جاؤ، رب کعبہ کی عزت کی قسم قبر میں پہنچو گے تو بچانے آ جائیں گے، پل صراط پہ پہنچو گے تو پار لگانے آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو سن کے مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا